وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله آپ کے روبرو فضیلت الشیخ سید عبد المتین صاحب عمری حفظہ اللہ و طولہ سابق امام خطیب مسجد حدیث توحید اللہ بنگلور سیکرٹری جمعیت علماء حدیث بنگلور جمعیت علماء حدیث بنگلور کی سرگرمیاں اور متصل کے عزائم کی دنیا پر چند باتیں پیش آمائیں گے۔ ابھی آپ جمعیت علماء حدیث کی سرگرمیوں کو تمام فرما رہے تھے، ان میں یہ وضاحت کی ہے کہ جہاں عبداللہ بن مسلم لڑکوں کا انتظام ہے وہیں انشاءاللہ العزیز لڑکیوں کا بھی انتظام ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام تقاریب کے ذریعے سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج مجلس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب خاتونی حفظہ اللہ و طولہ۔ آپ اس سے قبل گلبرگہ جیسے شہر کے اندر قرآن پاک کی عظمت کو عام کیا، تو اس پر زمین کے اندر جہاں شرک اور بدعت کا گھر ہے وہاں توحید کی دیوانی بن گئے۔ اور ان کی محنت طلبائی کتابات بیانات وائز نصیحت درد القرآن درد حدیث اتنا مفید ہوتا رہا کہ تنظیموں کے اندر بہت سی مسجدیں توحید کی بندی کی رہی اور بہت سے نوجوان جو علم سے وابستہ تھے وہ قرآن کی کلمات چلے گئے اور الحمدللہ کثیر تعداد گلبرگہ کے اندر توحید کے پروان ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب اس وقت آپ کے دماغ کرنول ضلع میں ہو رہے ہیں، آپ کے پروگرام مختلف سارے ضلع کے اندر جگہ پر جگہ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک نئی کرن نوجوان میں پیدا ہو رہی ہے، نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ وہی بیداری کی ایک جھلک آپ کے سامنے آج معجزات قرآن کانفرنس میں نظر آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا موضوع قرآن اور سائنس اتنا عزیز اور اتنا بہتر ہوگا کہ ہمارے لیے گویا قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں زیادہ پیدا کر جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اختلاف سے زیادہ ہمیں متفق فرمائیں گے۔ میں رضا کا آپ سے ظاہر کروں گا کہ ہمارے جو سامعین کھڑے ہو چکے ہیں ان کے کہنے سے ہمارے کام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محترم و معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ معجزات قرآن ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے کئی پہلو ہیں. ایک تو اپنی محفوظیت کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، اپنے دلائل کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی جادو بیانی کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے، اپنی آواز اور اپنی صوت کے اعتبار سے قرآن حکیم معجزہ ہے. قرآن حکیم کے اعجاز کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن اپنی محفوظیت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اس کا جائزہ لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے زمان نزول سے اب تک اور قیامت تک قرآن میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آج تک اس کا ایک شوشہ تبدیل نہیں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر باطل آگے یا پیچھے سے داخل ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی کر سکے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی کتاب ہو اور اسے جمع نہ کیا جائے، صرف سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے تو اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. قرآن حکیم نے یہ دروازہ بند کر دیا اور اس کے جمع کی بھی ذمہ داری لی. اور جمع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جمع فی الصدر، ایک جمع فی القراطیس. کاغذوں کے اندر جمع ہو جانا اور سینوں کے اندر جمع ہو جانا. بالفاظ دیگر سینوں میں محفوظ
کر دیا جائے اور سفینوں میں محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کو لے کر اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ جلدی سے اسے بائی ہارٹ کر لیں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہاں جمع مطلق ہے، اور علماء یہ اصول جانتے ہیں کہ جب جمع یا کوئی چیز مطلق بولی جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں جمع مطلق ہے، جمع فی الصدر بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمع فی القرطاس بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک طرف سینوں میں محفوظ فرما دیا اور دوسری طرف اسے سفینوں میں محفوظ فرما دیا، اور اس طرح جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی وہ ذمہ داری پوری فرمائی۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن جیسے جیسے اترتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بائی ہارٹ کرتے گئے، حفظ کرتے گئے، اور لوگوں کو اس کے حفظ کی ترغیب دیتے رہے، اور اس کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے۔ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے، جن میں خاص طور سے خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سارے کے سارے لوگ نمایاں کاتبین وحی ہیں۔ جب بھی کوئی سورہ یا کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو کاتب حاضر ہوتا اس سے وہ سورت یا وہ آیت لکھوا لیتے، اور لکھوانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ۔ اگر لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اس کی تصحیح فرما دیا کرتے۔ اس طرح قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً 23 آدمی حافظ قرآن تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، چمڑے کے اوپر، بکری یا اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر، پتھر کی باریک سیلوں پر، پتوں کے اوپر۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی تھی۔ سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور ان کی نگرانی میں قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی۔ عہد عثمانی میں اسی نسخے کی 7 نقلیں کروائی گئی اور سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کے اندر یہ نسخے بھیج دیے گئے۔ آج بھی عہد عثمانی میں جو 7 نسخے اس نسخے صدیقی سے لیے گئے تھے، ان نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپکپی میوزیم کے اندر موجود ہے، اور دوسرے روس میں تاشقند میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اور آج کے قرآن کو سامنے رکھ کر، اس قرآن کو سامنے رکھ کر دونوں کا مقارنہ کیا جائے، ٹیلی کیا جائے، تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، ذمہ داری پوری فرمائی۔ ایک طرف سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا گیا، دوسری طرف سفینوں میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد میونخ
یونیورسٹی جرمن کی، اس میں ایک ادارہ تحقیقات قرآنی کے نام سے قائم کیا گیا اور اس کا سربراہ ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا۔ انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے منگوائے، اور ان 42,000 نسخوں کا جب مقابلہ کیا، مقابلے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان 42,000 نسخوں میں کسی بھی قسم کی خطی مناقضت یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآن حکیم کے انتہائی محفوظ ہونے کی بین دلیل اور کھلی ہوئی علامت۔ اچھا، کسی کتاب کو اگر جمع کر دیا جائے، چاہے کاغذ میں چاہے سینے میں، لیکن اس کو پڑھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب موجود رہے، اس کو پڑھے ہی نہ، تب بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس طرح قرآن کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پڑھانے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور خدا کی قسم یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوانے کی جو ذمہ داری لی تھی، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی پوری فرمائی، اور سب سے زیادہ یہی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی کتاب پڑھی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب جمع ہو جائے، کتاب پڑھی جائے، لیکن کتاب کو لوگ سمجھے نہ، تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کے